نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، پوری دنیا کے اندر آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد پاک کی خوشی میں بالخصوص اہل سنت جو ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ایسے میں روافض پھر بھی ان دنوں کے اندر کبھی عید شجاع کے موقع پر کبھی جناب فلاں کبھی فلاں کبھی فلاں کبھی فلاں جو ہے وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے یعنی صحابہ کرام پر ہٹ کرنا ہے، وہ کسی طرح بھی ہو جائے۔ جس طرح فضل ہمدرد کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ رات کو ہی ویڈیو کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی چھوڑ دیتا یا اس ربیع الاول کے موقع پر، لیکن اس نے بھی وہی روافض والا طریقہ اختیار کیا کہ کسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو کم کرنا ہے تو کر دیا جائے، اور سہارا کن کا لیا جائے؟ مقدس خاندان اہل بیت کا، مقدس خاندان رسول کا، اہل بیت پاک کا علیہم السلام کا، بس سہارا لے لیا جائے اور توپوں کے منہ جو ہے وہ صحابہ کی طرف کھول دیے جائے۔ اب چونکہ پوری امت مسلمہ کے اندر مدارس کے اندر جب بھی کوئی فقہ پڑھائی جاتی ہے، کوئی بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ پر، اس میں فقہی آراء پڑھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، طلباء کو سمجھائے جاتے ہیں کہ اس مسئلہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے، اس مسئلہ میں حضرت امام مالک کی رائے کیا ہے، اس مسئلہ میں حضرت امام محمد الشافعی کی رائے کیا ہے، اس مسئلہ میں امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی رائے کیا ہے، اس مسئلہ میں حضرت امام اوزاعی کی رائے کیا ہے، اس پر صحابہ کرام کی رائے کیا ہے، تابعین کی رائے کیا ہے، حسن بصری کی رائے کیا ہے، حضرت ربیعۃ الرائے کی رائے کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، ان کی رائے کیا ہے۔ لیکن اس موقع پہ ہمارے مدارس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام کی رائے کیا ہے، حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کی رائے کیا ہے، یہ نہیں بتائی جاتی۔ تو یہ کیوں نہیں بتائی جاتی میں آگے جا کے اس کی وجہ بیان کروں گا، لیکن مفتی فضل ہمدرد نے جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک مفروضہ بنا کر اہل سنت کے اوپر جو ہے وہ ایک الزام تھوپ دیا کہ یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں بتاتے، اس کی یہ وجہ وہ وجہ یہ وجہ۔ پہلے اس کا کلپ سن لیں، میں انشاءاللہ اس پر وجہ بیان کروں گا کہ ہم کیوں نہیں بتاتے کہ حضرت امام محمد الباقر کی رائے کیا ہے۔ اس مسئلہ میں جو خاص مسئلہ چھڑا ہوتا ہے جس پر مختلف جو ہے وہ فقہا کی فقہی آراء ہوتی ہیں، ہم کیوں نہیں بتاتے کہ اس کے اندر حضرت امام جعفر صادق کی رائے کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور ہماری احتیاط کیا ہے۔ تو سب سے پہلے مفتی فضل ہمدرد کا کلپ سن لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ یہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام محمد الباقر علیہ السلام ان کی رائے کو ذکر نہیں کیا جاتا، گویا کہ ان کی کوئی فقہ نہ ہو، گویا کہ انہوں نے کوئی تعلیمی کام نہ کیا ہو، کوئی علمی خدمت سر انجام نہ دی ہو علیہ باللہ۔ یہ کہنا گویا کہ انہوں نے کوئی علمی کام سر انجام نہ دیا ہو، یہ بالکل جھوٹ ہے، انہوں نے دیا ہے، لیکن ہم تک جو پہنچا ہے کیا وہ مستند ذرائع سے پہنچا ہے، یا جس طرح کہ کوئی ہمارے سامنے کتاب آ جائے اور اس میں لکھا ہو حضرت امام جعفر صادق نے یہ کہا، نہ اس کی کوئی سند ہو اور سند کے اندر کذاب اگر راوی ہو تو ہم نعوذ باللہ من ذالک کہ امام صادق کے اوپر اتہام باندھ لے کہ اس مسئلہ میں ان کی رائے ہے، جبکہ انہوں نے وہ کہا ہی نہ ہو۔ کیا ہم سند کو چیک نہیں کریں گے؟ کیونکہ حضرت امام جعفر صادق کا فرمان ہے جو ہم اہل بیت پہ جھوٹ بولے وہ کذاب ہے، اور آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس اپنے بارے میں یہ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس سے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو یہ کہنا گویا کہ ان کے نزدیک یعنی اہل سنت کے نزدیک ائمہ کی کوئی دینی خدمت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تمام ائمہ فقہ اور تمام ائمہ محدثین، ائمہ مفسرین، ائمہ مجتہدین، یہ تو حضرت جناب سیدنا امام جعفر الصادق اور حضرت سیدنا امام محمد الباقر کے در کے سائل تھے، انہی سے علمی خیرات لیتے رہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا تھا اگر مجھے 2 سال میسر نہ آتے حضرت امام جعفر الصادق کی خدمت کے تو لہلک نعمان ہلاک ہو جاتا۔ حضرت زید بن زین العابدین سے انہوں نے علم حاصل کیا، حضرت امام جعفر الصادق سے انہوں نے علم حاصل کیا، حضرت امام محمد الباقر سے انہوں نے علم حاصل کیا، بلکہ حضرت زید بن زین العابدین ان کے مرشد تھے، ان کے مربی تھے۔ بس ایک اتہام لگا دینا یہ وجہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے، وہ وجہ میں آگے جا کے بیان کروں گا کہ کیا وجہ تھی کہ مدارس کے اندر جب فقہی آراء کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت امام باقر یا حضرت امام جعفر صادق کی رائے کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امت مسلمہ یہ تقسیم ہو گئی سنی اور شیعہ میں، اور یہ باور کرا دیا گیا کہ دین ہے تو ہم نے یہاں سے لینا ہے، اور اہل البیت علیہ السلام کو بالکل کاٹ دیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کی تقسیم ہو گئی اور سنیوں نے کہا اہل بیت کو کاٹ دیا، کہا ہم نے دین صرف ان سے لینا ہے، ان سے یعنی صحابہ کرام سے۔
ان سے یعنی تابعین سے, ان سے یعنی مجتہدین سے. ہم نے اہل بیت سے دین ہی نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا ہماری بخاری, ہماری مسلم, ترمذی, صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر روایات اہل بیت نہیں ہیں؟ بتائیے بھائی. کاٹ کے تو تشیع نے رکھا ہے صحابہ کرام سے, ایک بھی روایت انہوں نے نہیں لی. چلے حضرت سیدنا امام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے ہیں, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, حضرت مقداد بن الاسود کو یہ کہتے ہیں ارتد الناس بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثۃ نفر. یہ سوائے 3 کے باقی کوئی بھی اسلام میں باقی نہیں رہا, سارے کے سارے نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے, صرف 3 صحابہ کے, اور وہ مقداد بن اسود ہیں, حضرت ابو ذر غفاری ہیں, حضرت سلمان فارسی ہیں. تو چلے میرا چیلنج ہے, کافی میں سے 100 روایات حضرت سلمان فارسی کی دکھا دیں, 100 روایات حضرت مقداد بن الاسود سے مرویات دکھا دیں, 100 مرویات حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ذر غفاری سے دکھا دیں. چلے یہ میرا چیلنج ہے. آپ نے تو ان 3 سے بھی دین نہیں لیا. کیا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلو؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم نے عمل کی بجائے انہیں مرتد کر کے باہر مارا, تو یہ تو سارے ارتداد کے شکار ہو گئے. ہم نے ان سے دین نہیں لینا. تو خاص طبقہ یعنی 2 طبقات میں سے اہل بیت اور صحابہ میں سے صحابہ کرام کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا, اور اہل بیت میں سے بھی. اور آگے جو تم نے کفر کے فتوے لگائے حضرت زید بن زین العابدین سے محمد بن حنفیہ پہ, حضرت امام حسن کی لڑی میں جتنے بھی ائمہ آئے, کاٹ کے تو تم نے رکھا ہے, کاٹ کے تو تمہاری کالی برادری نے رکھا ہے, ہم نے نہیں کاٹا. ہماری بخاری میں مرویات حضرت مولا کائنات شریعہ ازدہ موجود ہیں, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مرویات موجود ہیں, حضرت امام محمد الباقر سے مرویات موجود ہیں. میں انشاءاللہ اس کی لسٹ پیش کروں گا. یہ آہستہ آہستہ تمہارا فتنہ بے نقاب میں کر رہا ہوں. اس کا یہ کہنا کہ کوئی بھی قول یا فتویٰ جو ہے حضرت امام اعظم, حضرت امام جعفر الصادق, حضرت امام محمد الباقر سے نہیں ملتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اہل سنت نے کاٹ کے رکھ دیا کہ ہم نے دین ان سے نہیں لینا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تک کوئی قول حضرت امام جعفر الصادق کا, حضرت امام محمد الباقر کا, حضرت سیدنا امام زین العابدین کا, حضرت امام موسیٰ الکاظم کا صحیح ذرائع سے نہیں پہنچا, صحیح سند سے نہیں پہنچا. جھوٹے کذاب دجال راویوں نے اپنی طرف سے شریعت بنا کر ان کی طرف منسوب کر دیا ہے. یہی میں نے حسن اللہ یاری سے کہا تھا کہ جب اس نے کہا اصول اربع یعنی کافی, الاستبصار, من لا یحضر الفقیہ اور تہذیب الاحکام, یہ 4 کتابیں بالکل صحیح ہیں, تو میں نے انہیں چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے مناظرہ اس بات پہ کریں, میں یہ ثابت کروں گا کہ ان کتابوں کے اندر جو روایات ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق کی نہیں ہیں, جو روایات ہیں وہ حضرت امام محمد الباقر کی نہیں ہیں, جو روایات ہیں وہ ائمہ اہل بیت کی نہیں ہیں. یہ زرارہ بن آئین ابو بصیر ان کی بکواسیات ہیں, انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے اہل بیت کے بڑے بڑے عظیم اماموں کی طرف اقوال کو منسوب کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں دلیل دیتے ہوئے آپ کو صرف 3-4 نمونے دکھاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کیا یہ حضرت امام جعفر صادق کا قول ہو سکتا ہے یا حضرت امام محمد الباقر کا فتویٰ ہو سکتا ہے؟ اور پھر بھی ان کو ضد ہے, نہیں جی جو کافی میں لکھا وہ بالکل ٹھیک ہے. میں حسن اللہ یاری کی بات کر رہا ہوں, ورنہ پاکستان میں جہاں بھی مفتی فضل ہمدرد جن کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی من گھڑت ہے. تو جب تم پاکستان کے اندر تمہارے اہل تشیع کے علماء مانتے ہیں کہ اس کے اندر من گھڑت ہے, تو ہم کس طرح فقہی آراء میں ایک من گھڑت روایت حضرت امام محمد الباقر اور حضرت امام جعفر صادق کی طرف جو منسوب ہے اس کو فقہی آراء میں پیش کریں؟ کیا ہمیں جھوٹ باندھنا چاہتے ہیں ان ائمہ پر؟ یہ سنیے, میں چند ایک مثالیں دے دوں. یہ میرے پاس الفروع من الکافی ہے, الفروع من الکافی. میں آگے بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے, صرف پہلی ہی کتاب الطہارت آپ نکال لیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اقوال پیش کریں حضرت امام جعفر صادق کا اس مسئلے میں, حضرت امام محمد الباقر کا. ہم کیوں نہیں فقہی آراء کے اندر فروع کافی کو پیش کرتے؟ تو فروع کافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام یہ فرماتے ہیں. بتائیے بھائی, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کبھی فقہی آراء جب چھڑتی ہیں اس میں کبھی کوئی خارجی کی فقہ کو بیان نہیں کیا, کسی خارجی کو, جبکہ خوارج کے کتنے فرقے ہیں. ہم نے عبادیہ کی رائے کو نہیں پیش کرتے, ہم معتزلہ کی رائے کو پیش نہیں کرتے. وہ عقائد کے بیان میں ہم کرتے ہیں لیکن فقہ کے بیان میں ہم ان کی آراء کو پیش نہیں کرتے. ہم فقہی آراء میں جب بھی پیش کرتے ہیں تو 4 مسالک اور ان کے آگے جو شاگرد تلامذہ ہیں ان کی رائے کو پیش کرتے ہیں اور ساتھ اصحاب ظواہر کو لے لیتے ہیں. تو بہرحال ہم کیوں نہیں اہل الرفس کی رائے کو پیش کرتے؟ یعنی جو فروع کافی ہے, روضہ کافی ہے, اصول کافی ہے, من لا یحضر الفقیہ ہے, اسی طرح تہذیب الاحکام ہے. ان اصول اربع سے ہم نے کیوں عبارت نہیں پیش کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے اپنی طرف سے فقہ کو بنا کر ائمہ کی طرف منسوب کیا ہوا ہے.
आइए मैं इसकी एक दलील देता हूं। ये किताब तहारत है, इसका दूसरा बाब है, बाबुल माइ लदी ला युनज्जिसुहु शैयन। इस बाब का बयान के पानी को कौन सी चीज जो है वो नजस नहीं करती। तो इसकी रवायत नंबर है 3795 और इस बाब की रवायत नंबर है 2 और काफी की रवायत नंबर है 3795। तो लिखा क्या कि अन मोहम्मद बिन मुस्लिम काला साल तो अब अब्दुल्ला अनिल माइ लदी तबूलु फीहि दवाबो व तालाहु फीहिल किलाबो व यगतसिलु फीहिल जुनुबो काला इज़ा कान अल माउ कदरा कुर्रन लम युनज्जिसु शैयन। मोहम्मद बिन मुस्लिम रवायत करता है कि मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा ऐसे पानी के बारे में, तबूलु फीहि दवाब, जिस पानी के अंदर कुत्ते पेशाब करते हूं, बिल्लियां पेशाब करती हूं, जानवर पेशाब करते हूं, दरिंदे पेशाब करते हूं, ऐसे पानी के बारे में कि जहां मुख्तलिफ जानवर आके पेशाब करते हूं, व तालागु फीहिल किलाब, और कुत्ते जहां से पानी पीते हूं, व यगतसिलु फीहिल जुनुब, और जुम्बी जिससे नहाते हूं, जिसमें बेगुसला अंदर जाके नहा लेता है। तो फरमाया उस पानी के बारे में कि आया वो पानी पाक है या नापाक है। अब सुनिए कितने पानी को यहां इस रवायत ने पाक किया। तो काला, तो इमाम जाफर सादिक की तरफ मंसूब करते हैं कि उन्होंने कहा इज़ा कान अल माउ कदरा कुर्र लम युनज्जिसु शै, अगर कुर के बराबर पानी है तो उसको कोई चीज निजासत नहीं करती, नजस नहीं करती। कुर के बराबर, खा उसमें कुत्ते पेशाब करते रहे, दरिंदे पेशाब करते रहे, कुत्ते पानी पीते रहे, उसमें घुसले नहाते रहे, अगर वो कुर के बराबर पानी है तो उसको कोई चीज नापाक नहीं करती। कुत्तों का पेशाब भी उसे नापाक नहीं करता, दरिंदों का पेशाब भी उसे नापाक नहीं करता, जानवरों का पेशाब भी नापाक नहीं करता। अब वो कुर क्या है, इस कुर की वजाहत भी इसी जनाब वाला बाब के रवायत नंबर 8 में है और रवायत नंबर काफी किया 3801। उसके अंदर क्या लिखा है, अनबाद असहाबना अन अबी अब्दुल्ला, हजरत इमाम जाफर सादिक की तरफ यह भी कौल मंसूब किया गया कि आप काला फरमाते अल कुर्रु मिनल माए नहवु हुब्बी आजा, कि कुर जो है ये मेरे इस मटके की तरह है, ये मटके जैसा है, मटके की मानिंद है, एक मटके की तरफ आपने शारा बियादी ही इला हुब्बि मिन तिलकल हिबाब अल्लती तकून बिल मदीना, और आपने मदीना मुनव्वरा में उस वक्त जो मटके चल रहे थे उनमें से एक मटके की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुर इस मटके के बराबर है। अब मुझे बताएं मटके में कितना पानी होता है। हो सकता है कि आपकी काली बरादरी का मटका शायद कमरे से भी बड़ा होगा, नहीं, इसकी भी वजाहत हो गई इसी बाब की रवायत नंबर 7 के अंदर, और काफी की रवायत है 3800 जिसमें लिखा है अन इस्माइल बिन जाबिर, उससे रवायत है काला साल तो अबा अब्दुल्ला अनिल माइ लदी ला युनज्जिसुहु शैयन। इस्माइल बिन जाबिर कहता है कि मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा ऐसे पानी के बारे में जिसको कोई चीज निजासत में मुलव्वस नहीं करती, नजस नहीं करती, वो कितना पानी है। फरमाया कुर्रुन, एक कुर के बराबर। कुर, तो मैंने कहा मल कुर्रो, क्या आका ये बताइए कि कुर की मिकदार क्या है। तो इरशाद फरमाया काला सलासत अशबार फी सलासत अशबार, 3 गिठ इधर 3 गिठ इधर, जी 3 गिठ, ये देखिए 1 गिठ 2 3, यानी एक हाथ इधर होगा, एक हाथ इधर होगा, एक इधर और एक नीचे। कितना बन गया, वो जितना पानी है उसके अंदर दरिंदे पेशाब करें, कुत्ते पेशाब करें, बिल्लियां पेशाब करें, शेर पेशाब करें और बिज्जू पेशाब करें और कुत्ते पानी पीते रहे, जुम्बी बेगुसले वहां नहाते रहे उसके अंदर, उस वो मटके के बराबर पानी के अंदर उसको कोई चीज नापाक नहीं करती। क्या ये हजरत इमाम जाफर सादिक का फतवा हो सकता है? ये मुझे मुफती फजल हमदर्द बताएगा। अगर ये फतवा हजरत इमाम जाफर सादिक का है तो आइंदा क्लिप बनाए और बयान करे कि इतने पानी में जहां जानवर पेशाब करते हैं और कुत्ते पेशाब करते हैं, दवाब पेशाब करते हैं, कुत्ते पानी पीते हैं और बेगुस्ल वहां बंदा नहा ले, मैं उसे पीता हूं क्योंकि वो पाक है, क्योंकि जिससे नहाना जायज है पीना भी जायज है। तो वो आइंदा वो जनाबे वाला वो मशरूब रखे और पी के दिखाए तो ये है वो नापाक पानी या पाक पानी जिसके अंदर जो है वो किसी कुत्ते ने पेशाब किया है। मैं इसको पी रहा हूं क्योंकि ये 3 अशबार हैं, 3 अशबार इधर है, वो 3 अशबार, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक इधर और एक हाथ गहराई में, ये अशबार है, ये कोर है। लिहाजा इस कोर को अंदर पूरी दुनिया के कुत्ते भी पेशाब करते रहिए, पाक ही रहेगा। मुझे बताइए क्या ये हजरत इमाम जाफर सादिक का फतवा हो सकता है? आशम व कल्ला, जब ये हारगिज़ फतवा नहीं है तो हम फिक्ही आराम में जब इख्तिलाफुल उलमा बयान करते हैं तो हम किस तरह इस फतवे को जो राफिजियों ने हजरत इमाम जाफर सादिक की तरफ गलत मंसूब किया है, हम इस आरा को वहां फिक्ही आराम में पेश करके हजरत इमाम जाफर सादिक का तमस्खुर उड़ाएं। क्या मकाम रह जाएगा तुलबा के अंदर, क्या मकाम रह जाएगा अवामुन नास के अंदर कि जहां बड़े बड़े और अकाबरीन
کہ جہاں اپنے وقت کے علماء اپنی اپنی آراء کو پیش کریں اور ان ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہے، خواہ وہ منطقی دلیل ہے یا جناب والا دلیل نقلی ہے یا عقلی ہے، لیکن اس میں ایک فرد اعظم فرد عظیم اہل بیت کے وہ یہ قول کہنے ہیں کہ جس کے پیچھے نہ قرآن ہے نہ سنت مصطفیٰ ہے، ہاشم وکلا، اس طرح تو عوام الناس کے ذہنوں میں یہ رافضی جو مقام ڈالنا چاہتے ہیں امام جعفر الصادق اور امام محمد الباقر کا، یہ تو تمسخر اڑا کے ان کو نعوذ باللہ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گرانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ابھی میں نے ایک قول پیش کیا، اب سنیے، یہ میرے پاس الفروع من الکافی ہے، اس کے اندر اب دوسرا قول سن لیں، کیا یہ تمہارا دل مانتا ہے امام جعفر الصادق کا فتویٰ ہوگا؟ الفروع من الکافی کی 6 جلد ہے اور اس کا صفحہ ہے 1699 اور روایت نمبر 12731، اس کے اندر لکھا ہے کہ انباز اصحابنا عن ابی الحسن المادی علیہ السلام قالا، یعنی حضرت ابو الحسن حضرت موسیٰ القادم سے پوچھا گیا، قالا آپ نے بلکہ کہا کہ العورت و عورتانی القبول و دبر، کہ قابل پردہ صرف 2 چیزیں ہیں، مرد کے لیے قابل پردہ صرف 2 چیزیں ہیں، قبول اور دبر، یعنی ذکر اور دبر یعنی پیٹھ، یہ 2 چیزیں جو ہے وہ قابل سطر ہیں، مقعد اور ذکر، جو جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ یہ کیا چیز ہے۔ اچھا، فَأَمَّا الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِعَلِيَتَيْنِ، جو دبر ہے یعنی پیٹھ ہے، بیک سائڈ ہے، اس کو 2 چتروں نے چھپایا ہوا ہے۔ قابل پردہ کتنی چیزیں ہیں؟ 2، ایک ہے ذکر یعنی مرد کی شرمگاہ اعلی تناسل، اور دوسری کیا ہے؟ مقعد، جس پر انسان بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہا کہ یہ 2 قابل پردہ چیزیں، باقی پورے مرد کا جسم قابل پردہ نہیں ہے، رہ گیا مقعد اور رہ گیا جناب والا دبر۔ تو دبر کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو تو الیتین نے چھپایا ہوا ہے، الیتین نے چھپایا ہوا ہے، یعنی چتروں نے، رانوں نے چھپایا ہوا ہے، وہ سوراخ وہیں چھپا ہوا ہے، لہذا اس کو جدید کپڑے سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا سَتَرْتَ الْكَذِّبَ وَالْبَيْضَتَانِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ، پس جب تو نے چھپا لیا ذکر کو اور ساتھ جو ہے وہ بیدتان کو، بیدتان کہتے ہیں خصیتین کو، فرمایا یہ 2 چیزیں اس کو تو چھپا لے تو سترت العورہ، تو تو نے اپنا پردہ چھپا لیا۔ وقال فی روایت اخرى، اور ایک اور دوسری روایت میں یہ قول ہے، وَأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْعَلِيَّتَانِ وَأَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ۔ یہ قول دوسرا بھی پیش کیا گیا، کیا کہ دبر کو تو چتروں نے جو ہے وہ چھپا لیا، لہذا وہاں کپڑا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، پیچھے جو بھی ننگی ہوتی ہے وہ ہوتی رہے، اور رہ گیا قبر تو وہاں ہاتھ رکھ دے تو اگلا بھی ستر ہو جائے گا، یعنی کپڑا پہننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے بھی یہ بتائیں، یہ حضرت امام موسیٰ الکاظم کا فتویٰ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو ہم فقہی آراء میں پیش کر سکتے ہیں؟ اور آئندہ اگر کوئی فقہی آراء بنے اور اس میں ان اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی سے ان کے اقوال لے لیے جائیں، مجھے یہ بتائیے 8 سالہ درس نظامی کے بعد خارجی پیدا ہوں گے یا رافضی پیدا ہوں گے یا صحیح العقیدہ سنی پیدا ہوں گے؟ تم تو ان کے سہارے اہل بیت کی محفوظیت پہ، ان کی اولیاء، ان کی ولایت پہ حملہ کرنا چاہتے ہو کہ امت مسلمہ کی نگاہوں سے ان کے مقامات گر جائیں۔ یہ کس قسم کا فتویٰ دیا کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ کپڑا پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اگر کپڑا پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ فقہ بالکل ٹھیک ہے، آئندہ کسی ویڈیو میں ایسے آئیے گا کہ آگے اگلے مقام پہ ہاتھ رکھ لے، پیچھے تو آپ کے چتروں نے سنبھالی ہوگی ہر چیز، تو بالکل بیٹھ جائیں، کریں عمل، آپ عمل کریں، میں انشاءاللہ تعالی اس کو فقہ امام جعفر صادق مان لوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر صاحب ایمان کا دل جانتا ہے، واللہ باللہ تاللہ یہ امام اہل بیت پہ جھوٹ بولا گیا، امام موسیٰ الکاظم کی ذات پاک کو نشانہ بنایا گیا، کوئی اس قسم کے غلط فتوے دیا کرتے تھے۔ بلکہ صرف فتوے نہیں، اگلے صفحے کے اندر عمل بھی لکھا ہوا ہے، اگلے عمل وہ سنیے، یہ ہے فروع من الکافی اور 1690 اس کا صفحہ ہے اور جلد 6 ہے، اور روایت نمبر ہے 12740، کیان بعد من حدثہ ان ابا جعفر، یعنی حضرت امام محمد الباقر کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا گیا، کان یقول من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئذر، کہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق کے والد گرامی حضرت امام محمد الباقر وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ حمام میں بغیر تہمت کے داخل نہ ہو۔ قال فدخل ذات یوم، اور وہ راوی کہتا ہے کہ ایک دن حضرت امام محمد الباقر الحمام، حمام کے اندر داخل ہوئے، فتنورا
फलम्मा अन उत्बिकत नूरतो अला बदनिही, आपने जो है वो चूना लगाया अपने बदन पर, यहां तक कि चूना आपके बदन पर जाहिर हुआ, यानी चूने ने छुपा लिया आपका जिस्म, चूना लगाया और चूने ने जिस्म छुपा लिया। अल कल में जरा, तो जब चूने ने जिस्म छुपा लिया तो आपने वो तैमत फेंक दिया। फकाल लहू मौला लहू भी अभी अंत व उम्मी, तो उनके गुलाम ने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, इन कलतूसीन अभी बेदरिन वलुज़ूम ही, आप तो हमें ताबत की वसीयत करते, नसीहत और हुक्म देते हैं, और उसके पकड़ने को, उसके लाजिम होने का आप जनाब वाला फतवा देते हैं कि इसको लाजिम पकड़ो, जब भी हमाम में दाखिल हो बगैर तामत के दाखिल ना होना। वक़द अलकैतहु अन नफ्सिक, जबकि आपने अपने बदन से इसको फेंक दिया है, यानी आपने चूना लगा लिया और बाकी जो है वो सारा लिबास फेंक दिया। फ़क़ाल अमा अलिमता अन्न नूरता कद अतबकतिल औरा, तो हजरत इमाम ने जवाब दिया क्या तू नहीं जानता कि नूरा यानी चूने ने जो है वो मेरे बदन को छुपा दिया। ये दिल मानता है कि ये हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर का वाकया होगा कि आप हम्माम में गए, आपने चूना लगा लिया पूरे बदन में, रंग कर लिया और पर्दा फेंक दिया और बाहर तशरीफ ले आए। अगर आप कहते हैं कि ये हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर का फतवा ही है तो मुफ्ती फजल हमदर्द, मेरा आपको चैलेंज है, आपकी कोई वीडियो ऐसी बनाइएगा कि आपने ना टोपी पहनी हो, ना कमीज पहनी हो, ना शलवार पहनी हो, सिर्फ चूना लगाया और चूना लगा के आपने बयान देना है। क्या इसको हम फिकी आराम में पेश करें कि हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर की राय है? अलैयाज़ बिल्लाह ताला। ये मैंने सिर्फ नमूने के लिए दो, अब तीसरी एक और रवायत में बयान करके, वरना मजमून इस तरह है कि फुरूए काफी भरी पड़ी है, अल इस्तिबसार भरी पड़ी है, तहज़ीबुल अहकाम भरी पड़ी है। ये अब एक और हवाला सुन लें। अब ये भी बताना है आपने कि ये वाकई ही इमाम की राय है और इसको हम फिकी आराम में पेश करें कि जहां हम बयान करें इमाम अबू हनीफा की ये राय, इमाम मालिक की ये राय है, इमाम शाफी की ये राय है, इमाम अहमद बिन हंबल की ये राय है, इमाम जुफर की राय ये है, इमाम अबू यूसुफ की राय ये है, इमाम मोहम्मद की राय ये है, रबियतुर राय की राय ये है, हसन बसरी की राय ये है। हम जहां बाकी आरा पेश करें क्या वहां ये बयान कर सकते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक की ये राय है कि वाशरूम के अंदर भी जो है वो अल्लाह अल्लाह का जिक्र करना जायज है और वाशरूम के अंदर अजान का जवाब देना ये जायज है। हम ये फिक्री आरा में लिख ले कौल, मुझे बताएं क्या मकाम और मर्तबा रह जाएगा तुलबा के आगे, क्या मकाम और मर्तबा रह जाएगा अवाम उन्नास के सामने? क्या तुम उनकी अजमत में हमला नहीं करना चाहते? तुम खुद दुश्मन हो और चाहते हो ये सारा कुछ नंगा हो जाए और आइम्मा अहले बैत पे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक एक ऐसा बुरो तैयार हो जाए, ऐसी यूथ कौम तैयार हो जाए जो जहां कहती है बाबे कोई शय नहीं तो वो ये कहना शुरू कर दे आइम्मा अहले बैत कोई शय नहीं। और किताब कौन सी है? मल्ला यहदरहुल फकीह अबू जाफर अस्सुद्दूक मोहम्मद बिन बबैया अल कुम्मी, जिसको शेख सुदूक तुम कहते हो। उसकी जिल्द 1 है और सफा है 8 और रवायत नंबर है 57। वसाला उमर बिन यजीद अबा अब्दुल्लाह अन तस्बीह फिल मखरिज, उमर बिन यजीद कहता है, देखिए रावी का नाम है उमर और बाप का नाम है यजीद, और आप हमें ताना देते हैं कि आप यजीद का नाम रखते हैं, हम यजीद पे करोड़ लानत करते हैं, लेकिन ये तुम्हारे रावियों ने और तुम्हारे जनाब वाला शियों ने नाम यजीद रखे हुए हैं। इसने पूछा अबा अब्दुल्लाह हज़रत इमाम जाफर सादिक से तस्बीह फिल मखरिज, मखरज के अंदर वाशरूम के अंदर तस्बीह करने के बारे में, व क़िराअतिल कुरान और कुरान मजीद की तिलावत करने के बारे में कि हम वाशरूम में हाजत खाने के अंदर कुरान की तिलावत और अल्लाह की तस्बीह कर सकते हैं। फ़क़ाल लम युरख़्ख़स फ़िल कनीफ़ अक्सर मिन आयतिल कुर्सी व यहमदुल्लाह औ आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हजरत इमाम ने जवाब दिया कि वाशरूम के अंदर आयतुल कुर्सी और अल्लाह की हम्द और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ने की ज्यादा इजाजत नहीं है, यानी आप आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं वाशरूम में, आप पेशाब जारी रखें और साथ अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशय'इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह 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 कहते रहे। बल्कि आगे क्या लिखा, वमन सामी अल अज़ान, और जो अज़ान सुने वाशरूम के अंदर, फलयकुल कमा यकुलुल मुअज़्ज़िन, वो इसी तरह कहे जिस तरह मुअज़्ज़िन कह रहा है। अब मुअज़्ज़िन कह रहा है अल्लाहु अकबर, ये भी कहे अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़िन कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज़्ज़िन कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये भी वाशरूम में कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मुअज़्ज़िन कह रहा है अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियल्लाह, तो ये भी कहे अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियल्लाह। वला यमतनी मिन दुआ व तहमीद व तमजीद, फरमाया न दुआ से न तहमीद से न तमजीद से, मिन अजल अन्नहु अलल खला, इस वजह से मना नहीं किया जाएगा कि वो वाशरूम के अंदर बैठा है तो इसलिए हम मना कर दे कि वो दुआ भी ना करे, हमद भी ना करे, अल्लाह की बुजुर्गी को भी बयान ना करे, बल्कि दुआ भी करे।
اے اللہ مجھے بیٹے عطا فرما دے، اے اللہ فلانے کے کام کر دے، ادھر مخرج میں پخانہ خارج ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیے مفتی فضل ہمدرد صاحب، یہ امام جعفر صادق کی فقہ ہے، ان کی فقہ آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ اس پر آپ نے کلپ بنانا ہے، ویڈیو بنانی ہے۔ اللہ تمہارے شر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے۔